السلام علیکم کلاس 8۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے 2 چیپٹرز اور صورت کا کام کر کے اسکول میں جمع کرا دیا ہوگا۔ آج ہم اپنا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے، انداز گفتگو۔ گفتگو کسے کہتے ہیں؟ گفتگو بول چال کو کہتے ہیں، اور انداز گفتگو سے مراد کیا ہے؟ بول چال کا طریقہ۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ انداز گفتگو کیا ہوتا ہے، یعنی بولنے اور چالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح کے کا انداز گفتگو رکھتے تھے، آپ اپنی گفتگو میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم آپ کی انداز کی پیروی کریں اور اپنی بول چال کو مناسب، آسان اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ تو جیسا کہ آپ کو اس کے مفہوم کا اندازہ ہو گیا کہ گفتگو بول چال کو کہتے ہیں اور انداز گفتگو بول چال کے طریقے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، گفتگو جو ہوتی ہے وہ کسی بھی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کی تہذیب اور آپ کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے منہ سے لغو الفاظ نکلیں گے تو سامنے والا آپ کی شخصیت کے بارے میں منفی سوچ اختیار کرے گا، لیکن اگر آپ کی گفتگو میں نرمی، شائستگی، الفاظ کا درست استعمال ہوگا، آپ کی گفتگو آسان اور عام فہم ہوگی، آپ کی گفتگو ایسی ہوگی جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں کردار کے اچھے مرتبے پہ فائز ہیں۔ آپ کا کردار جو ہے وہ اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، دوسروں سے بہتر ہے، مناسب ہے۔ گفتگو کی اہمیت کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کیا کرو۔ درست بات کیا کرو سے کیا مطلب ہے کہ انسان جب بھی بولے سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کر بولے، درست الفاظ کا استعمال کرے، اچھے الفاظ کا استعمال کرے، حق بات کہے، سچ بات کہے، کوئی ایسی گفتگو نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کے کردار کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ ایک بات ہے کیا؟ درست بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ درست بات کیا کرو۔ اس طرح جب والدین سے آداب کے بارے میں بات ہوتی ہے تو قرآن مجید فرماتا ہے، اور ان سے معزز طریقے سے گفتگو کیا کرو، یعنی اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز اختیار نہ کرا کرو، ان کو جھڑکا نہ کرو، ان کے لیے شائستہ الفاظ استعمال کرو جس میں ان کو اپنے لیے پیار و محبت کا اظہار نظر آئے۔ تو یہ وہ معزز طریقہ گفتگو ہوگا جو آپ اپنے والدین کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی سیرت جو ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک اعلیٰ پیروی کا نمونہ ہے۔ ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو اختیار کر کے ہم اپنی عاقبت کو سنوار سکتے ہیں۔ اس سبق میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے بارے میں، ان کی انداز گفتگو کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شیریں گفتگو فرماتے تھے، یعنی میٹھی گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی اس خوبی کو قرآن کریم میں یہ اس طرح بیان کیا گیا، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ لوگوں کے لیے تم بہت نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر تم تند خو یعنی تیز بولنے والے اور سنگ دل ہوتے یعنی سخت دل کے ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے گرد و پیش سے منتشر ہو جاتے۔ گرد و پیش یعنی آپ کے اطراف سے منتشر ہو جاتے، پھیل جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے۔ تو اس طرح کیا ہوتا؟ اگر آپ نرم گو نہ ہوتے، آپ تند خو ہوتے تو لوگ کیا کرتے؟ آپ سے بھاگنا شروع ہو جاتے، اور اس طرح آپ اپنی بعثت کا وہ مقصد حاصل نہ کر پاتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاصل نہیں کر پاتے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تھا۔ گفتگو کی اہمیت احادیث نبویہ سے بھی ہم جان سکتے ہیں کہ گفتگو کرنے کا انداز و طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ دیکھیے، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کا مزاج ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اس کے دل میں پرہیزگاری ہوتی ہے، تو وہ ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے ایمان والوں کی، کہ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ انہیں چاہے کوئی بات ناگوار گزر رہی ہو، وہ اس پر خاموش رہیں۔
اچھی بات کہیں ورنہ خاموش رہیں، درگزر کریں، اس محفل کو چھوڑ دیں، وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا، میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور اچھی بات کہنا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صدقہ۔ اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ انسان کے گناہوں کو اور اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو ایک مختصر سی جو بات ہے کہ آپ اپنے منہ سے اچھی بات نکالیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک علامت اور نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی نشانی کیا ہے کہ ایک مسلمان کبھی اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، عیب جوئی نہیں کرتا، طعنہ زنی نہیں کرتا، کردار کشی نہیں کرتا، اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی وہ تشدد نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ تو مسلمان ہونے کی ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کا ذمہ لیں ان کو جنت کی بشارت دی ہے، یعنی خوشخبری دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو اس بات کا یقین رکھتے ہوں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کی کردار کشی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا آغاز السلام علیکم سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی کی بات درمیان میں نہ کاٹتے۔ یہ بھی ایک برا فعل ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور تیسرا بندہ آ کر ان کی بات کاٹ دے، یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی بات درمیان میں نہ کاٹتے بلکہ دوسرے شخص کی بات مکمل ہونے تک سنتے۔ کوئی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے۔ جس طرح 3 دفعہ کیوں دہراتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بامقصد گفتگو کرتے تھے۔ بامقصد یعنی جس بات میں کوئی مقصد ہو، کوئی تعلیم ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی تبلیغ ہو، اچھی بات ہو، شیریں بات ہو، دوسروں کی ہمت افزائی کرنی ہو، تو ہمیشہ ایسی بامقصد گفتگو کرتے تھے۔ بے مقصد اور بے معنی گفتگو کے بجائے خاموش رہنے کو پسند کرتے تھے، یعنی فضول باتوں میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سب سے زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے تھے۔ فصیح یعنی آسان، یعنی عرب جو تھے، عربوں میں آپ کی گفتگو اس لیے بھی زیادہ مشہور تھی کہ آپ الفاظ ایسے استعمال کرتے تھے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق اور نرم گفتار تھے۔ اخلاق کے بھی نرم تھے، آپ کے اخلاق میں بھی تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور جب آپ گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو بھی بہت نرم ہوتی تھی۔ نہ سخت طبیعت کے مالک تھے اور نہ سخت بات کہنے کے عادی تھے، نہ چلا کر بولنے والے اور نہ چلا کر بولتے تھے، یعنی آپ کی گفتگو میں متانت ہوتی تھی، آپ کی گفتگو میں نرم گفتاری ہوتی تھی، آپ کسی کی بات سے چڑھتے نہیں تھے، کسی کو سخت بات کہتے نہیں تھے، اور نہ اونچی آواز میں بات کر کے دوسروں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے موتیوں کی ایک خوبصورت لڑی پروئی گئی ہو۔ گفتگو کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبتسم ہوتا تھا، یعنی آپ کے چہرے پہ خوشگواری ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، اور آپ کی گفتگو ایسی ہوتی تھی، اس میں ایسی ترتیب پائی جاتی تھی جیسے ایک موتیوں کا ہار ایک ترتیب میں پرویا ہوتا ہے،
تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بھی ایک ترتیب ہوا کرتی تھی جس سے سننے والے محظوظ ہوتے تھے، جو سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی، نہ کہ وہ اس سے بھاگتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں وہ تاثیر تھی کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے دائرۂ کار میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو آپ نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ اس سبق میں آپ نے سیکھا کہ انسان کا کردار، انسان کی شخصیت کا آئینہ دار اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر انسان کی انداز گفتگو بہتر ہوگا تو وہ لوگوں میں اچھا نمایاں اپنے آپ کو محسوس کرا سکتا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ لیکن اگر آپ الفاظ کا استعمال کریں گے، برے الفاظ کا استعمال کریں گے، سختی سے بات کریں گے، دھمکی آمیز رویہ اختیار کریں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ سبق انداز گفتگو کا کام جو ہے آپ اس طرح ہیڈنگ ڈال کے سٹارٹ کریں گے۔ یہ کام آپ کو PDF کی صورت میں بھی مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ اس کام کو آسانی سے دیکھ کر سکتے ہیں۔ کام کرتے ہوئے اپنی لکھائی کو درست رکھیے۔ یک لفظی سوالات کریں گے پہلے، اس کے بعد سوالات کریں گے۔ پہلا سوال ہے انداز گفتگو سے کیا مراد ہے، وضاحت کیجیے۔ دوسرا سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین انداز گفتگو کی اہمیت واضح کریں۔ تیسرا سوال ہے گفتگو کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے حضرت علی اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ آپ کتاب میں سے دیکھ کے لکھیں گے۔ یہاں سے شروع ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور ختم ہوگا چہرہ متسبم ہوتا تھا۔ سوال نمبر 5 آپ کا ہے گفتگو سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 2 فرامین تحریر کریں۔ فرمان کی جمع ہوتی ہے فرامین۔ اس کے بعد آپ کریں گے اپنی کتاب میں سے خالی جگہ، وہ آپ کا سوال نمبر 6 بنے گا، صفحہ نمبر 44 اور 45 پر ہے۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 7 آپ کا ہوگا جو کتاب میں سوال نمبر 3 ہے، اور سوال نمبر 8 آپ کا ہوگا جو کتاب کا سوال نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 45 میں موجود ہے۔ یہ تمام کام صفائی سے فل اسکیپ پیپرز پہ کیجیے۔